الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام علی النبی الامی العربی القرشی المکی المدنی البطی الابتہی التحامی الدافع جیشات الاباطیل والدانغ صولات الازالیل مولن الحق بالحق ابی القام وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین اما بعد فقد قال علی علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یفتح المن والجمود ولا یبدیہ الاعطاء والجود اس کل مقت منتقص سوا صلوات دیجئے بزرگان محترم بزرگان عزیز، میں نے آپ کے سامنے ہمیشہ کی طرح خدائے فصاحت، مولائے بلاغت، غالب کل غالب، مطلوب کل طالب حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے جن مقدس مبارک اور ناقابل فراموش الفاظ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں ارشاد ہو رہا ہے مولائے متقیان کا کہ وہ پروردگار جس کی حمد و ثنا اس طرح سے ہے کہ الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس کو اپنی عطا کا روک لینا مالدار نہیں بناتا ہے اور عطا کا مسلسل جاری رکھنا اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ عزیزان محترم، اس سے قبل اتواری کو مجلس تھی اور آپ حضرات تقریباً اکثر لوگ موجود تھے، ایک دو لوگوں کے علاوہ، تو میں اسی بات کو، ظاہر سی بات ہے کہ الگ مجلس ہے، کوئی مسلسل نہیں ہے، اس لیے کہ آج ایک الگ سے ایک بات مجھے عرض کرنی ہے اور یقیناً صاحبان فہم تشریف فرما ہے اور غور کریں گے آپ کہ یہ خطبہ اشباہ جس میں مولائے کائنات ایک ایسے سوال کا جواب دے رہے تھے کہ جس میں اگر انسان ذرا سا بھی سوچے اور غور کرے تو وہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ ہمارا خالق اور مالک کون ہے۔ اس لیے کہ ایک ایسی ذات کے بارے میں سوال ہوا تھا جس کو کیفیتوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا ہے، جس کی کمیت کوئی ہے نہیں، جس کے لیے عین کا کوئی تصور نہیں ہے، جس کے لیے یہ ساری چیزیں محدود ہو کر رہ جاتی ہیں۔ وہ علی جو پہلے خطبے میں کہہ چکا ہے کہ الحمدللہ الذی لا یبلغ منتہ القائلون ولا یحصی نامہ العدون، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس کی مدح و ثنا بڑے بڑے مقرر نہیں کر سکتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ مولائے کائنات کی ترتیب دی ہوئی نہج البلاغہ نہیں ہے، لیکن بہرحال کلام علی تو ہے ہی ہے، اور کلام معصوم کا کمال یہ ہوتا ہے کہ جس میں کوئی کنٹراڈکشن نہیں ہوتا ہے، جس میں کوئی تضاد نہیں ہوتا ہے۔ تو اب چاہے وہ پہلا خطبہ بعد کا ہو یا بعد والا خطبہ پہلے کا ہو، اس سے میں کوئی بحث نہیں کر رہا ہوں، اس لیے کہ ترتیب سید رضی کی دی ہوئی ہے، کوئی ترتیب ویسی نہیں ہے جس طرح سے مولائے کائنات نے خطبات ارشاد فرمائے ہیں کہ میں کوئی بات آپ سے کہہ سکوں کہ علی پہلے اگر کہہ چکے تھے تو بعد میں یہ بات کیوں آئی؟ نہیں، بہرحال کلام ایک شخصیت کا ہے، ایک ذات کا ہے، اور ایسی ذات کے بارے میں ہے جس کی
उसकी में कोई तगय्युर और तबद्दुल नहीं होना है। तवज्जो कीजिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिए किस रूप से मैं बात कर रहा हूँ कि नहजुल बलागा की तरतीब अगर आपके सामने है, नहजुल बलागा सैयद रजी ने जमा की है और नहजुल बलागा के जमा करने वाले सैयद रजी हैं, जो अली का कलाम मुख्तलिफ किताबों में फैला हुआ था। अपने ज़ौक़ के मुताबिक सैयद रजी ने जो खुतबात का इस्तेमाल किया, इसलिए कभी किसी को यह तसव्वुर नहीं करना चाहिए कि और कलाम अली जमा क्यों नहीं किया गया। इसलिए कि अगर आप मुकदमा पढ़ेंगे सैयद रजी का तो सैयद रजी खुद वजाहत कर रहे थे कि अपने ज़ौक़ के मुताबिक मैंने जिस कलाम को समझा उसको मैं तरतीब देता चला गया, अदबी हवाले से और सारी चीजों के हवाले से। तो अगर पहला खुतबा आप देखें और यह खुतबा 79 नंबर का आप खुतबा देखें तो इसमें सवाल करने वाले ने सवाल यह किया है कि या अली आप खुदा के बारे में हमसे कुछ कहें। तो मौलाए कायनात ने पहले तो हम तो सना उसकी की, लेकिन आखिर तक पहुंचते पहुंचते मौलाए कायनात ने कहा कि उसकी मदह सना मैं क्या कर सकता हूं, इसलिए कि जो रासिखूना फिल इल्म है उनके लिए भी परवरदिगार आलम ये कहता है कि इनका रासिख फिल इल्म होना उसी हद तक है कि जहां उसके इल्म और कुदरत की बात आए तो ये भी अगर ये कहते हैं कि हम उन तफसीलात को नहीं जानते हैं तो ये रासिखूना फिल इल्म होना है। तो जो हमें ये देखिए बड़ी नाजुक सी बात है हमारे, और जाहिर सी बात है भी यही। देखिए दो रुख हैं, काश मैं इसको वजाहत कर सकूं इसकी। रासिखूना फिल इल्म के मानी हमारे नजदीक क्या है? जिसको सब कुछ आता हो, तो यही है ना। रासिखूना फिल इल्म के मानी यही है ना कि जिसको सब कुछ आता हो। लेकिन दो निस्बतें हैं अली की या मोहम्मद वाले मोहम्मद की। एक निस्बत मोहम्मद वाले मोहम्मद की बंदों से है, एक निस्बत मोहम्मद वाले मोहम्मद की खुदा से है। तवज्जो कीजिएगा, जब बंदों की निस्बत से कोई बात होती है तो इनकी नजर से कोई ऐसी चीज नहीं होती जो इनके इल्म में न हो। तवज्जो कीजिएगा मैं क्या कह रहा हूं। लेकिन जब यही निस्बत खालिक की तरफ जाती है तो मोहम्मद जैसा भी कहता हुआ नजर आता है, जो हक के मार्फत है मैं अदा नहीं कर सका। लेकिन जब दूसरी मंजिल पर इसी नबी का भाई कहता है कि अगर हिजाब है आसमानी हटा भी दिया जाए तो मेरे यकीन में कोई इजाफा ना होगा। इसका ये मतलब नहीं है कि अली ने मार्फत का हक अदा कर दिया, नहीं। अली बताना ये चाह रहे हैं कि पर्दा न हटने पर जितनी तेरी कुदरत और इल्म के लामहदूद होने का यकीन है, अगर पर्दे हट भी जाएंगे तब भी पर यही यकीन रहेगा। एक सलात है ये मोहम्मद तो अब रासिखूना फिल इल्म के लिए खुदा ने जो बात कही है कि जब खुदाई के हवाले से इनसे कोई बात पूछी जाती है तो ये भी कह देते हैं कि उसकी कुदरत का सही इदराक नहीं किया जा सकता है, उसके इल्म का सही इदराक नहीं किया जा सकता है। लेकिन इससे कोई ये नतीजा न निकाले कि मिंबर पर बैठकर तो कहा जाता है कि अली को सब कुछ आता है। जब तक इस बारीक नुक्ते को आप न समझेंगे कि मोहम्मद वाले मोहम्मद के दो रिश्ते हैं, उस वक्त तक ये मसला समझ में ना आएगा। कभी आदमी नीचे चला जाएगा, कभी आदमी ऊपर चला आएगा। लेकिन जब निस्बतों को समझ लेगा तो बंदों की निस्बत से कोई ऐसी बात नहीं जिसका उनको इल्म न हो। खुदा की निस्बत से चूंकि वो लामहदूद है और ये बहरहाल उसके बंदे हैं, तो अगर कहीं पर इनकार आए तो ये इनकी इल्म की कमी नहीं है बल्कि ये इनके इल्म का कमाल है। सलवात है कि मोहम्मद एक और सलवात पढ़ दें आप जरा मोहम्मद और जो हमारे कि नहीं। और मौला कायनात ने यही निशान बताए कि रासिखूना फिल इल्म कौन है। तो इन निस्बतों को अगर आदमी मुलाहिजा फरमाए तो कभी ना गुलू का इल्जाम लगे ना मुकस्सिर होने का इल्जाम लगे। लेकिन आदमी निस्बतों को नहीं समझ पाता है। हम जब उनके लिए ये बात करते हैं कि सब कुछ है तो बंदों की निस्बत से, इसलिए कि खुदावंद आलम ने इनको सब कुछ दिया बंदों की निस्बत से, सारे इख्तियारात इनको दिए बंदों की निस्बत से, लेकिन खालिक की निस्बत से थोड़ी। वो भाई जाहिर सी बात है, वो खालिक है, वो मालिक है, वो कादिर है, वो हई है। इनका कमाल ही ये है कि जब बंदों की निस्बत से बात करते हैं तो अंदाज़े कलाम और होता है, जब खालिक की निस्बत से बात करते हैं तो अंदाज़े कलाम और होता है। और इस बारीक नुक्ते को समझ लेना ही अलवी होने की भी दलील है, जाफरी होने की भी दलील है, इस्ना अशरी होने की भी दलील है। अगर इस बारीक नुक्ते को आदमी न समझेगा तो कभी गाली होकर के वासिले जहन्नम होगा, कभी मुकस्सिर होकर मोहम्मद। एक और सलवात आप पढ़ के अजीब नुक्ता है तौहीद के हवाले से और ये मार्फत की मंजिलों में। और मैं तो हमेशा ये कहता हूँ और
ظاہر سی بات ہے کہ مجھ جیسے طالب علم کو زندگی بھر یہی کہتے بھی رہنا چاہیے کہ یاد رکھیے گا معرفت کے لیے کبھی کوئی یہ دعویٰ نہ کرے کہ ہم نے سب کچھ سمجھ لیا، یعنی کبھی بھی کسی سن میں بھی پہنچ جائے، اس لیے کہ معاملہ خدا کا ایسا ہے جو وہ لامحدود ہے، ہر دن اس کی ایک نئی شان ہے۔ توجہ فرمائیے گا، تو جس کی ہر دن ایک نئی شان ہو، اگر آج تک آپ اس کو سمجھ بھی گئے ہو تو کل کی کیا خبر؟ ایک صلوات ہے کہ محمد والے اگر آج تک، اس لیے کہ ہر روز اس کی ایک نئی شان ہے، وہ لامحدود ہے تو اس کی شان بھی لامحدود ہے، وہ لامحدود ہے تو اس کا علم بھی لامحدود ہے، وہ لامحدود ہے تو اس کی قدرت بھی لامحدود ہے، وہ لامحدود ہے تو اس کا فضل بھی لامحدود ہے، وہ لامحدود ہے تو اس کا کرم بھی لامحدود ہے، وہ لامحدود ہے تو اس کی حیات بھی لامحدود ہے، وہ لامحدود ہے تو اس کے موت دینے کا جذبہ بھی لامحدود ہے۔ اب آپ اسی انداز سے دیکھتے چلے جائیں، لیکن عزیزان محترم آپ غور کریں اور سوچیں کہ اس لامحدود کو، خداوند عالم کو کن لوگوں نے منوایا ہے، کن لوگوں نے پہچنوایا ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ خدا کی قسم محمد والے محمد کے بھی ہمارے لیے، لیکن نسبتوں سے آدمی محدود اور لامحدود بنتا ہے۔ شاید میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں بھائی، جو چیز ہمارے حدود میں نہ آ سکے وہ لامحدود ہے، تو اس پر شرک کا الزام نہیں لگایا جا سکتا۔ بھائی جو بھی ہمارے حدود میں آ جائے، توجہ کیجئے میں کیا کہہ رہا ہوں، دیکھیے فضیلتوں کا اظہار اور چیز ہے اور ذات میں فضیلتوں کا ہونا اور میں نے دوسرا رخ دے دیا گفتگو۔ دیکھیے فضیلتوں کا ذات میں ہونا اور ہے اور اس فضیلت کا اظہار اور ہے۔ مجھ جیسے ادنا طالب علم کے علم کا بھی ادراک مجمع نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، شاید میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، اس لیے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے سب زبان پہ نہیں آتا۔ توجہ ہمارے ہیں کہ نہیں، علم ایک کیفیت ہے جو نفس کے ساتھ متصل ہے، وہ تو جب موقع آتا ہے اتنے کا اظہار ہو جاتا ہے۔ تو کیا اس سے آپ ہمارے پورے علم کا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ توجہ کیجیے گا، بالکل یہی حال شجاعت کا ہے، بالکل یہی حال فضل کا ہے، بالکل یہی حال کرم کا ہے کہ یہ نفسانی کیفیتیں ہیں جو انسان کے نفس سے متصل ہیں۔ کوئی یہ نہیں بتا سکتا ہے کہ کس کے پاس کتنا فضل ہے، کس کے پاس کتنی عدالت ہے، کس کے پاس کتنی شجاعت ہے۔ تو جب عام گنہگار بندوں کے علم و فضل و کمال کی حقیقت کو دوسرا نہیں جان سکتا، تو جن کو خصوصی طور پر پروردگار عالم نے علم و کردار و فضل و شجاعت دی ہو، کیا اس کو کوئی سمجھ سکتا ہے؟ ایک سلوات ہے کہ محمد والے آواز بلند تر صلوات۔ اور میں بالکل سامنے کی باتیں کر رہا ہوں۔ دیکھیں جو امتحان ہوتا ہے، امتحان کمال کا تشخص نہیں کرتا، ممتحن بتاتا ہے کہ کم سے کم اتنا اس کے پاس ہے۔ جو ہمارے کہ نہیں، ممتحن یہ فیصلہ کرتا ہے کہ جو ظاہر ہو گیا جواب کی شکل میں کم سے کم اتنا تو ہے اس کے پاس، بھائی ہے کہ نہیں؟ مجھے آپ بتائیں، اب اس کے پاس اور کتنا ہے، وہ تو جب اور سوال ہوں۔ توجہ کیجیے گا، آدمی علم علی کا اندازہ لگائے گا کیسے؟ اس لیے کہ سوال علی کے علم کے لائق تھے ہی نہیں جو علم علی کا اظہار ہوتا۔ صاحبان فکر کے درمیان گفتگو کر رہا ہوں، لطف محسوس کر رہا ہوں، خود میں لطف لے رہا ہوں کہ آپ دیکھیں کس نہج پر گفتگو جا رہی ہے۔ اور اس کے لیے ایک واقعہ عجیب رخ سے میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں اور یقیناً آپ کو بھی یاد رہ جائے، اس لیے کہ ہمارے یہاں، میں مسلسل کہہ رہا ہوں عشرے میں کہ ہمارا معاشرہ دیوانوں کا معاشرہ ہے، ہم سب دیوانے ہیں۔ اگر میں بات کرنا شروع کر دوں تو آپ سب کہیں گے، اس لیے کہ ہم کو اپنی فکر نہیں، غیروں کی فکر زیادہ ہے۔ اس سے بڑی دیوانگی کیا ہوگی کہ آدمی اپنے کو ہلاکت سے نہ بچائے، دوسروں کی نجات کے چکر میں رہے۔ اکثریت کا یہی مزاج ہے، ہم بھی اسی میں ہیں۔
کہ فلاں صحیح ہو جائے، فلاں صحیح ہو جائے، فلاں صحیح ہو جائے، اپنی خبر نہیں ہے. مجھے بتائیں یہ ہے کہ نہیں؟ آپ دیکھیں، آپ دیکھتے چلے جائیں. اور خدا کی قسم اور مولا کائنات نے یہی کہا بھی ہے کہ اگر آدمی اپنے نفس کی اصلاح کرنا شروع کر دے تو پھر دوسروں کی طرف دیکھے ہی نہ. تو جب تک آدمی دوسروں کی طرف دیکھ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑی بہت دیوانگی میں بہرحال مبتلا ہے. ایک سلوات بھیجیے محمد والے. اور خطبہ قاصہ آپ اٹھا کر پڑھیں، بڑا تفصیلی خطبہ ہے 190 نمبر کا. اس میں مولا کائنات نے کہا ہے کہ کتنا بدبخت ہے یہ انسان جو دوسروں کے اوپر تو بوجھ گناہ کا دیکھ کر کے پریشان ہو جاتا ہے، لیکن اپنے اوپر جو گناہوں کے بوجھ لیے پھر رہا ہے اس میں دبتا ہوا نظر آتا. مانیں گے نہیں؟ لیکن میں کس حوالے سے آج گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں کہ عجیب سی بات ہے. کتاب میرے پاس موجود ہے، میں بھی مطالعہ کرتے ہوئے آ رہا تھا، اور جب بھی موقع مل جاتا ہے. ثمرات الاوقات کتاب کا نام ہے. اور مقتل کی امام حسین کے مقاتل جو ہیں ان میں تقریباً امام حسین کے کرم کا جہاں ذکر ہے اس میں یہ واقعہ موجود ہے، اور عجیب رخ سے ہے. چونکہ میں آپ کی سماعت پر بھروسہ کر رہا ہوں اس لیے کہ اشارہ کرتے ہوئے گزر رہا ہوں کہ ایک شخص آیا جو قاتل تھا. ہم تو بات بھی نہ کریں ایسے لوگوں سے. معاشرے میں اگر اس طرح کا کوئی آدمی آ جائے ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ بس سب کو معصوم ہی ہونا چاہیے. آپ ذرا سمجھیں، جس نہج سے بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ سوچیں. آپ قاتل آیا ہے اور کہہ رہا ہے کہ مولا دیت دینا ہے مجھے، پیسے دے دیجیے آپ. اگر کوئی قتل کرے تو مذہب نے اس کا ایک طریقہ بتایا ہے کہ بھائی یا تو خود بدلے میں قتل ہو جاؤ یا قصاص دو، دیت دے دو. تو عجیب سائل تھا. اس نے کہا کہ مولا ہمیں کچھ پیسے چاہیے. اس کا مطلب یہ کہ بہرحال معرفت والا تھا. آپ بات سمجھیں. اور اس طرح کے بہت سے واقعات. صرف ایک اشارہ اور کر دوں کہ علی نے اپنے زمانے میں بہرحال ایسا ماحول پیدا کر دیا تھا کہ اگر تم دنیا کی سزا بھگت لوگے تو آخرت میں آزاد ہو. اس لیے کہ دنیا میں اگر تم سزا کے لیے تیار ہوگے تو آخرت میں آزاد ہو. اسی لیے آپ کئی واقعے ایسے آپ دیکھیں گے کہ مجرم آئے ہیں علی کے پاس کہ یا علی ہمیں پاک کر دیجیے. وہ عورت والا واقعہ کہ جس کے پیٹ میں بچہ ہے اور علی اس کو بار بار موقع دے رہے ہیں کہ جا پھر آنا، جا پھر آنا، جا پھر آنا. اگر علی آخرت کا یقین نہ دلا دیتے تو مجرم اپنے کو پاک کرانے کے لیے علی کے پاس نہ آتا. اور جتنا آخرت کا یقین بڑھتا جائے گا انسان گناہ کے باوجود گناہ سے توبہ کی صحیح اور کوشش کرتا چلا جائے گا. یہ استغفار کا نظام ہمارا نہیں ہے، یہ خدائی نظام. استغفر اللہ یا مطلب توبہ کرنا، مغفرت کرنا. اب اس کی جو شرائط ہیں میں اس پر بحث نہیں کر رہا ہوں کہ استغفار کے شرائط کیا ہیں، آدمی کس طرح سے توبہ کرے، کس طرح سے گناہوں سے معافی مانگے، وہ پوری تفصیلات اپنی جگہ پر. لیکن بہرحال ایک سسٹم ہے گلو خلاصی کا کہ جس کے بعد آدمی جو ہے بہرحال بخشا جا سکتا ہے، جس کے بعد آدمی پر کرم کیا جا سکتا ہے. اب وہ اس کی جو شرائط ہے وہ الگ ہے. اس سے کوئی یہ نتیجہ نہ نکالے کہ ایک دفعہ استغفار کا اور سب صاف ہو گیا، نہیں، اس میں شرطیں ہیں. لیکن بہرحال ایک سسٹم اسلام میں ہے کہ آدمی کو معاف کیا جا سکتا ہے. بہرحال وہ آیا اور مولا نے کہا کہ دے، یہ تھیلی ہے 100 دینار کی، اگر تو میرے سوالوں کا جواب دے گا تو میں تجھ کو یہ تھیلی دے دوں گا. اور 3 سوال ہیں، جتنے سوالوں کے جواب دے گا اتنا حصہ تجھ کو یہ رقم مل جائے گی. اور اس کے پہلے یہ ہے کہ کہا کہ مجھ کو چاہیے پیسہ، اور میں نے اپنے دل میں سوچا کہ سوال کریم ہی سے کرنا چاہیے اور اہل بیت سے بڑھ کر کریم ہونا، یعنی یہ فضیلت بھی بیان کر رہا ہے. تو جو ہمارے گے نہیں کہ فضیلت بھی اقرار کر رہا ہے کہ میں اپنے دل میں یہ ہے کہ نفسی اپنے دل میں سوچا کہ آپ کے علاوہ میں کس سے سوال کروں. تو مولا کائنات کے بیٹے نے کہا کہ ٹھیک ہے سوال کا جواب دے دے. اب فوراً کہتا ہے یسأل مثلک مثلی، کیا فرزند رسول کیا تجھ جیسا مجھ جیسے سے سوال کرے گا. دیکھیے معرفت ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں توجہ گا، کیا تجھ جیسا مجھ جیسے سے سوال کرے گا. دیکھیے بہرحال اس نے ایک راستہ ڈھونڈا بچنے کا. لیکن پھر مولا نے کہا کہ میرے جد کا قول ہے المعروف بقدر المعرفہ، دیا اتنا ہی جائے گا جتنی تیری معرفت ہوگی. میں ایک منزل تک آپ کو لانا چاہ رہا ہوں، عجیب واقعہ ہے. معروف اسی حد تک ہوگا جتنی تیری معرفت ہوگی. تو بہرحال حسین کا مزاج تو سمجھ میں آ رہا ہے نا کہ اگر معرفت کے ساتھ جاؤ گے در حسین پر تو دربار کریم سے جتنی معرفت ہوگی اتنا لے کر آؤ گے. اب یہ اپنے اپنے مزاج کی بات ہے. میں نے اس مجلس میں بھی عرض کیا تھا سورہ واقعہ کے حوالے سے کہ کریم کی بارگاہ میں مانگنے والا مانگ کیا
मांग रहा है, जैसा मांगेगा वैसा मिलेगा। तो जो हमारी एक अजीब रुख पर गुफ्तगू है। अब इमाम ने कहा कि ठीक है। उसने कहा कि अब देखिए बाप, फिर इसका जुमला अजीब साहिल है, कह रहा है कि मौला अगर आता होगा तो मैं जवाब दे दूंगा, नहीं आता होगा तो आपसे पूछ लूंगा। हालांकि मैं हमेशा इस जुमले पर आकर कहता हूं, हालांकि बड़े बड़े भी गुजरे हैं, बड़े बड़े उलमा गुजरे हैं, उनकी जबान से हमने ये जुमले नहीं सुने। भाई यहिया बिन अक्सम का जमाना आपके सामने है ना। इमाम रजा ने उससे कुछ सवाल किए थे, उसने इमाम रजा से कुछ सवाल किए, लेकिन सारे इल्म होने के बावजूद कभी उसने ये नहीं कहा कि अगर ना आता होगा तो मैं आपसे पूछ लूंगा। वहां ये नहीं है, लेकिन यहां मार्फत वाला है तो कह रहा है कि आता होगा तो बता दूंगा और नहीं आता होगा तो आपसे पूछ लूंगा। अब उसके बाद इमाम ने कहा कि बताओ अफजल आमाल क्या है। अब आप अपने जहन में भी सोचें, बहरहाल आमाल की एक फेरिस्त तो सबके जहनों में है। इमाम सवाल कर रहे हैं और याद रखिएगा, अगर इमाम कुछ ना भी कहे तो उसकी खामशी ही इल्म है। सुनते रहते हैं ना कि तकरीर मासूम सुन्नत है, फेले मासूम सुन्नत है, कौल मासूम सुन्नत। कौल यानी मासूम जो कहे वो सुन्नत, मासूम जो करे वो सुन्नत, मासूम जो देखकर खामोश रहे वो सुन्नत। तो अब ये जो जवाब देगा, अगर हुसैन उस जवाब को कबूल करे तो गोया के मशीयत यही है। तवज्जो कीजिएगा। अब इमाम ने अजीब सवाल किया कि अफजल आमाल क्या चीज है। पूरी तमहीद जो मैंने आपके सामने बयान की है वो अपने जहन में रखिएगा, तब इस जुमले का लुत्फ आएगा आपको। कि पूछ रहे हैं इमाम अफजल आमाल, आप अपने जहनों में फहरिस्त देखते चले जाएं क्या चीज होना चाहिए, अपने जहनों में आप सोचते चले जाएं। एक मर्तबा कहा कि अफजल आमाल का ईमान बिल्लाह, इस पर अशरा पढ़ा जा सकता है। सबसे बेहतर अमल अल्लाह पर ईमान है। वही वाली बात जो मैंने बात कही है ना कि आदमी को कोई बता नहीं सकता कि उसके पास कितना इल्म है, कोई बता नहीं सकता किसके पास कितनी शजाअत है, कोई बता नहीं सकता किसके पास कितना जज्बा सखावत है, वो तो उसके पास है। तवज्जो फरमाइएगा। तो अमल जो इजहार की शक्ल में आ जाए वो ईमान नहीं है। तवज्जो कीजिएगा। यानी आप अमल के जरिए से किसी के ईमान का अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये ईमान की किस मंजिल पर है। ईमान की जिस मंजिल पर होगा उसी अंदाज का अमल सरजद होगा। तवज्जो कीजिएगा, बड़ी नाजुक सी बात है। ईमान की जिस मंजिल पर होगा उसी तरह का अमल सरजद होगा। तो मेन अमल है अल्लाह पर ईमान। जब अल्लाह पर ईमान मेन अमल है तो आदमी कैफियतों के चक्कर में न पड़ेगा, बल्कि उस ईमान के इजहार का जरिया बनाता चला जाएगा। कभी नमाज की शक्ल में उस ईमान का इजहार होगा, कभी रोजे की शक्ल में उस ईमान का इजहार होगा, कभी हज और ज़कात की शक्ल में उस ईमान का इजहार होगा, कभी हुकूक वालिदैन अदा करके उस ईमान का इजहार होगा, कभी हुकूकुन नास की अदायगी की शक्ल में, या सबको समेट दूं। जितना जितना अदाए फर्ज का जज्बा बढ़ता चला जाएगा उतना ही इंसान का ईमान बढ़ता चला जाएगा। जितना ईमान बढ़ता चला जाएगा उतना ही इंसान अफजल आमाल करता चला जाएगा। फिर एक मंजिल ही आएगी, ईमान अपने कमाल पर होगा, अमल करने वाला अपने कमाल पर होगा। लेकिन जो रोज हजारों तकबीरों की आवाजें बुलंद करता है, चूंकि कुल्ले ईमान है, अब बिस्तर पर सो रहा है, बज़ाहिर कोई अमल नहीं है, लेकिन सोकर भी मर्ज़िए इलाही का मालिक बन जाएगा। इसलिए कि अमल इजहार का जरिया है, मेन है जज्बे अदाए फर्ज। आज तक अली हजार तकबीरों की आवाजें बुलंद करके फर्ज को अदा करते थे, आज बिस्तर पर सोकर फर्ज को अदा करते हैं। सलवात है कि मोहम्मद एक और सलवात पढ़े आप जरा मोहम्मद। शायद मैंने कभी ये शेर पढ़ा हो, लेकिन बहरहाल मैं बात कर रहा हूं ईमान की कि अफजल आमाल। अल्लाह अकबर, काश
کاش کہ اس کی کیفیت کو میں اپنے لفظوں میں بیان کر سکوں. یعنی بالکل ایک الگ کی بات ہے کہ یاد رکھیے گا, ممکن ہے کبھی ایسا بھی ہو جائے, شاید کبھی عرض بھی کیا ہو, کہ اصل عمل ہے شاخوں کی شکل میں, لیکن بنیاد میں کچھ ہو تب کوئی فائدہ ہے, ورنہ ممکن ہے, اس لیے کہ عمل کے بغیر تو کچھ نہیں ہے. لیکن اگر عمل ہم جو سمجھ رہے ہیں, میں ایک سچویشن پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے. 10 بجے دن میں کوئی مسلمان ہوتا ہے, 10 بجے دن میں تو پہلا انعام تو اس کو یہ ملتا ہے کہ پچھلی جو ہے اعمال ہے اس کو بجا نہیں لانا ہے اسے. پہلے ہی کلمہ پڑھتے اس کو جو انعام ملتا ہے. اچھا اگر ہم اسی 10 بجے مر جائیں تو ہمارے ورثہ پر جتنے ہمارے پچھلے اعمال ہیں سب کی قضا. ذرا ایمان کی کیفیت کو آپ ملاحظہ فرمائیے. دیکھیے وقت ایک ہے, مومن اگر مر رہا ہے جو پہلے سے ہے تو اس کی قضا ضروری ہے, لیکن اگر کوئی نو مسلم مر رہا ہے, یہ مسئلہ شرعی ہے, فقہی مسئلہ ہے, بات ہے, سوال ہے کہ ہم نے اگر اتھارٹی کو مانا تو اس کی بات کو کیوں نہیں مانا. اب آپ دیکھا کہ قضا کیوں ہو رہی ہے, ہمارے اعمال کی قضا کیوں ضروری ہے, کہ ہم نے اللہ کو مان کر بھی عمل نہیں کیا, اور اس کو جزا یہ مل رہی کہ اب تک نہیں مانتا تھا لیکن اب آیا ہے سیدھے راستے پر تو انعام یہ ملے گا کہ پچھلا معاف. توجہ فرمائیے گا. دیکھیے اگر سب کچھ عمل ہے اور ہونا چاہیے سب کچھ عمل, تو اگر وہ 10 بجے مر جائے کلمہ پڑھ کر تو ہم سب کی عقل کیا کہتی ہے؟ اس لیے کہ نماز کا وقت آیا نہیں. بھائی توجہ ہمارے گھر رمضان ہے نہیں, اس لیے کہ اعمال ہے ایمان کے اظہار کا ذریعہ. توجہ فرمائیے گا, جب وقت آئے تب اظہار کرو, لیکن اگر موقع اظہار کا نہ مل پائے اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم مومن بھی نہیں ہو. اور عمل کے ذریعے سے اتنے ایمان کا تو اندازہ لگ سکتا ہے, لیکن جذبہ ایمان دل میں کتنا ہے اس سے آپ عمل کا اندازہ نہیں لگا سکتے. وہ تو وہ خالق و مالک ہی جانتا ہے کہ اس کے اندر کتنا جذبہ ایمان ہے. تو اگر وہ کسی کے سونے پر مرضی دے دے تو تعجب نہ کیجیے گا, یہ مرضی جذبہ ایمان پر مل رہی ہے, عمل پر نہیں مل رہی ہے. اگر کسی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت پر بھاری ہو جائے تو ضربت نہ دیکھنا, جذبہ ایمان دیکھنا. ایک تلوار دے کے محمد والے, ایک اور سلوات آپ پڑھ دیں ذرا محمد والے. بڑے نازک مسائل ہیں حضرات محترم. اب وہ شعر کہ کچھ نہیں ہے, بظاہر کوئی ورق نہیں ہے, لیکن عجیب طرح سے آواز دی نور لدھیانوی نے کہ جاگنے والے کو محروم دو عالم رکھا. جاگنے والے کو کیا کیفیت ہے, دو عالم, نہ یہاں نہ وہاں. یعنی اس مفہوم و معنی کا شعر مصرے کے ساتھ بہت کم ملیں گے آپ کو. جاگنے والے کو محروم دو عالم رکھا, سونے والے سے کہا ساری خدائی تیری. ایک سلوات بھیجیے محمد والے. لیکن یہ تاریخ ہے, اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. جاگنے والے کو محروم دو عالم رکھا, سونے والے سے کہا ساری خدائی تیری. چاہے کھلا ہوا شعر پڑھ دوں کوئی اعتراض تو نہیں. کھلے ہوئے کا مطلب تو واضح ہے. ایک سلوات دیجیے آپ ذرا. لیکن بہرحال شورائے کرام تشریف فرمائیں, اور شاید میں نے اس سال ماہ مبارک میں 3 مجلسیں جو ہوئی تھی اس میں پڑھا تھا رضا فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام. لیکن یہاں پر آپ ملاحظہ فرمائیں اس شعر کی روشنی میں, جاگنے والے سے کہا ساری خدائی تیری. اب جاگنے والا کون ہے اس کی ذرا سی وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ نوجوان دوست بھی سمجھ لیں. جاگنے والے کو محروم دو عالم رکھا, سونے والے سے. دیکھیے جذبہ ایمان ہے, عمل نہ دیکھیں آپ, لیکن وہ جاگنا بہت بڑا کام ہے. رات کو جاگ لینا اور بستر پر سو جانا یہ بظاہر کوئی کام نہیں ہے, لیکن جاگنے والے کو محروم دو عالم رکھا, سونے والے سے کہا ساری خدائی تیری, ساری
اللہ اللہ مرضی کا معیار تو آپ دیکھیں کہ اگر اللہ کی مرضی کسی کو مل جائے تو خدائی تو خود بخود مل جائے گی. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. یہ ساری باتیں آپ کے سامنے تفصیلات میں جانا نہیں, صاحبان فہم کا مجمع ہے. لیکن جب قیس زنگی پوری سے ایک چوٹ کی گئی, نکل رہے ہیں وہ گھر سے, مصرع لکھ دیا کسی نے چوٹ میں, چوٹ میں مصرع لکھ دیا, عجیب مصرع لکھا, کہا یہ بہت رونے والی قوم ہے, تو اس کو اسی پر مصرع لکھا, آنسو کا بہانا آسا ہے, تلوار چلانا مشکل ہے. آنسو کا بہانا آسا ہے, تلوار چلانا مشکل ہے. اب ان کو تلواریں کہاں نظر آتی ہیں ہماری. بہرحال چلیے ٹھیک ہے, ہم رونے والی قوم, قوم گریہ پرور. حالانکہ عبد اللہ خمینی نے اس سے دوسرا استدلال کیا ہے کہ گریہ حیات کی علامت ہے, موت کی علامت نہیں. لیکن بہرحال رونے کا ایک ایسا مفہوم لیا گیا کہ گویا کہ بس ان کے پاس رونا لورانا اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے. قیس صاحب جا رہے تھے نماز پڑھنے کے لیے, بتانے والے نے اسی طرح سے بتایا. بہرحال نماز کے وقت میں وسعت تھی, نکل کر آئے, کوئلہ لیا خالی. توجہ فرمائیے, دیکھیے چوٹ ہے یہ, آنسو کا بہانا آسا ہے, تلوار چلانا مشکل ہے. جاگنے والے کو محروم دو عالم رکھا. وہ ذہن میں نا آپ کے, آنسو کا بہانا آسا ہے, تلوار چلانا مشکل ہے. جی مصرع دے دیا, اب اوپر ایک مصرع لگایا, جو غار میں بڈھا رویا تھا وہ جنگ احد سے بھاگا. لیکن نہ تو مکمل ہوا نا, جو غار بہت عجیب شعر ہے, عجیب شعر ہے. اب آپ دوسرا شعر پڑھیں تو آپ پورے معنی اپنے اندر لیے, اور اس سے بہتر مصرع اوپر والے مصرے کے بعد ہو بھی نہیں سکتا. جو غار میں بڈھا رویا تھا وہ جنگ احد میں بھاگا ہے, آنسو کا بہانا آسا ہے, تلوار چلانا. تلوار دے کے محمد آ رہے ہیں. محمد ننتر صلوات. کیا بتاؤں, دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے, اس لیے کہ ابھی تو سوال مکمل ہوتے ہیں. ایک سوال کا جواب اس نے صحیح دیا. افضل اعمال کیا ہے؟ ایمان باللہ. کہا کہ ہلاکت سے نجات کیا ہے؟ یہ بہت اہم بات ہے اور اس کی بھی وضاحت کی ضرورت ہے, لیکن میں نہ کروں گا اس وقت. ہلاکت سے نجات کیا ہے؟ کہا ثقۃ باللہ. ہلاکت سے نجات اللہ پر بھروسہ ہے. اللہ پر اگر بھروسہ ہے تو ہلاکت سے نجات ہے. خوف کی ہلاکت, جہل کی ہلاکت. میں اپنے رخ سے لفظوں کی تفسیر کرنے کا عادی ہوں. لفظ تو ایک ہوتا ہے لیکن وہ اپنے اندر کتنے مفہوم لیے ہوتا ہے یہ دیکھیں. ہلاکت مختلف طریقوں کی ہوتی ہے. دنیا کی ہلاکت, آخرت کی ہلاکت, جہل کی ہلاکت, عداوت کی ہلاکت. کن کن ہلاکتوں میں ہم سب گرفتار ہیں. ان سب ہلاکتوں سے نجات اللہ پر بھروسہ ہے. لیکن میں ایک اشارہ ضرور کروں گا کہ اللہ پر بھروسہ تو ہے, لیکن اللہ کبھی خود نہیں آتا, کسی کو بھیجتا ہے. اسی لیے تو نفس خریدا ہے, اسی لیے تو نفس خریدا ہے کہ میں تو جسم و جسمانیات سے مبرہ ہوں. میں کہاں جاؤں گا مدد کرنے کے لیے؟ کوئی نہ کوئی وسیلہ ہونا چاہیے, کوئی نہ کوئی ذریعہ ہونا چاہیے. تو یہ کہنے والا ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تیری عبادت کرتے ہیں, تجھی سے مدد چاہتے ہیں. جب تجھی سے مدد چاہتے ہیں تو میں خود تو جا نہیں سکتا ہوں. دنیا کا نظام وسیلوں کے اوپر ہے, تو کسی کو خرید تو لیا جائے کہ جس کو مدد کے لیے بھیجا جائے. تو وہ مدد کے لیے آ رہا ہے تو یہ نظام الہی ہے, یہ شرک نہیں ہے, یہ کفر نہیں ہے. اس لیے کہ اس نے اس کو بھیجا جس کا نفس لے لیا ہے. تو اب جو علی ہر میدان میں آپ کو نظر آ رہے ہیں انبیاء کی آواز پر, یہ علی نہیں ہے, یہ نمائندہ پروردگار ہے جو یہ ثقۃ باللہ کا نتیجہ ہے. اللہ پر بھروسہ ہے انبیاء کو, اس کے نتیجے میں علی نصرت کر رہے ہیں, اس کے نتیجے میں علی مدد کر رہے ہیں. اب اس کے بعد تیسرا سوال, جس کے اندر ایک سوال میں خود 3 سوال ہے. ایک مرتبہ مولا کائنات کے بیٹے رسول خدا کے نواسے امام حسین نے کہا کہ 2 سوال تو تو نے صحیح دیے. کہا کہ یہ بتا کہ انسان کے لیے زینت کیا ہے. اور اس زینت کو عام زینت نہ سمجھیے گا,
یہ وہ زینت ہے جس کے بغیر انسانیت مکمل نہیں ہے. یہ وہ زینت ہے جس کے بغیر انسان کہے جانے کے قابل نہیں ہے. یعنی یہ وہ زینت نہیں ہے کہ اگر نہ بھی ہو تب بھی پر انسان تو ہے. نہیں, اس کے بغیر شکل و صورت کا تو انسان رہ سکتا ہے لیکن حقیقی انسان نہیں بن سکتا ہے. خدا جس انسان کو انسان بنانا چاہتا ہے وہ نہیں بن سکتا ہے. اب ہم اس جواب کے آئینے میں اپنا چہرہ خود بخود دیکھتے چلے جائیں کہ ہم میں انسانیت ہے کہ نہیں, ہم میں شرافت ہے کہ نہیں, ہم میں کمال انسانیت ہے کہ نہیں. اب ایک مرتبہ وہ کہتا ہے کہ مولا آپ سوال کر رہے ہیں کہ زینت کیا ہے, تو میرا جواب یہ ہے کہ اگر انسان کے پاس علم ہو تو علم کے ساتھ, علم ہو تو علم کے ساتھ. اور مولا کائنات نے عجیب بات کہی, کہتا رہا ہوں نا, ایک نہج البلاغہ عجیب کتاب ہے, اپنے اندر کیا کیا لیے ہوئے. مولا کائنات نے کہا العلم عشیرۃ, علم ایک قبیلہ ہے, علم ایک قبیلہ ہے. یعنی مختصر لفظوں میں علم کی ڈیفینیشن نہیں بیان کی جا سکتی ہے. جب جیسا موقع آ جائے اس اعتبار سے آدمی بردبار بنے. یعنی ہلکا پن علم نہیں ہے, اب ہر طرح کا ہلکا پن ہو سکتا ہے. توجہ فرما رہے ہیں کہ میں کیا کرنا چاہ رہا ہوں. دولت ہے, اظہار کا جذبہ آیا, یہ ہلکا پن ہے دولت کا. علم ہے, اظہار کا جذبہ آیا, یہ علم کا ہلکا پن ہے. شجاعت ہے, اظہار کا جذبہ آیا, یہ شجاعت کا ہلکا پن ہے. توجہ فرما رہے ہیں کہ نہیں کہ آدمی اور وہ مصرع کیا ہے کہ جو ظرف کے ہلکے ہیں, جو ظرف خالی صدا دیتا ہے. ہاں, جو ظرف کے خالی, جو ظرف خالی صدا دیتا کے خالی ہے صدا دیتا ہے. یعنی خالی ظرف صدا دیتا ہے, جو ظرف کے خالی ہے صدا دیتا ہے. یعنی جو ظرف, جو برتن خالی ہوتا ہے وہ صدا دیتا ہے, جو بھرا ہوا ہوتا ہے. تو بات سمجھے, جس ظرف میں علم کم ہوگا وہ بول کر اظہار کرے گا, اور جس میں علم اپنی منزل پر پہنچا ہوا ہے وہ اظہار نام و نمود کے لیے باتیں نہ کرے گا, بلکہ جس طرح کا سوال ہوگا, جس معیار کا سوال ہوگا, جس اسٹیٹس کا سائل ہوگا, اسی انداز سے جواب دیا جائے گا. اپنے علم کا اظہار مقصود نہ ہوگا. تو علم ہو علم کے ساتھ. مولا نے کہا کہ اگر یہ نہ ہو, اس لیے کہ ممکن ہے ہم اس آئینے میں اپنا چہرہ دیکھیں, علم بھی نہ ہو, علم بھی نہ ہو, تو ہم تو گئے. پھر کہا کہ اگر یہ نہ ہو تو سائل عجیب ہے, معرفت والا ہے. کہا کہ اگر یہ نہ ہو تو اس کے پاس دولت ہو سخاوت کے ساتھ. آپ نے دیکھا دولت کا حاصل کرنا عیب نہیں ہے, دولت ہو سخاوت کے ساتھ. مولا نے کہا اگر یہ بھی نہ ہو, ممکن ہے کوئی آدمی کہے کہ ہم تو پھر انسان ہی نہیں ہے, دولت نہیں ہے, اور دولت ہے تو سخاوت نہیں. دولت ہو تو سخاوت کے ساتھ, ورنہ دولت نہ ہو. اگر جذبہ سخاوت نہیں ہے تو دولت بیکار, اگر جذبہ سخاوت ہے تو دولت بہت اچھی چیز. کہا یہ بھی اگر نہ ہو, کہا فقیری ہو تو صبر کے ساتھ. یہ معصوم ہے جو فقیری کو حسن بنا. توجہ کیجئے گا, فقیری ہو تو صبر کے ساتھ, اس کا مطلب یہ ہے کہ فقیری بھی عیب نہیں ہے. یہ سب ملاحظہ فرمائے, فقیری عیب نہیں ہے, لیکن اگر فقیری کے ساتھ دست سوال بڑھ گیا تو یہ سب سے بڑا عیب ہے. اسی لیے کہا گیا ہے بہترین ہے وہ عالم کہ جس کے در پر امیر نظر آئے, اور بدترین ہے وہ امیر کہ جس کے در پر علماء نظر آئے. تو جو فرما رہے ہیں کہ نہیں کہ علم کے ساتھ دست سوال نہیں ہے, آپ تک لوگ جائیں علم کے حصول کے لیے, اور امیر خود لوگوں کے گھر تک پہنچا کر آئے. اللہ اکبر, اس جذبے سے کون. اب اس کے بعد امیری کے متعلق بھی کہا فقیری ہو تو صبر کے ساتھ. مولا نے کہا اگر یہ بھی نہ ہو, کہ مولا پھر ایسے شخص پر ایک بجلی گرے مر جائے. اب آپ سمجھے وہ کیا, یعنی ایسے شخص کو پھر دنیا میں زندہ رہنے کا حق نہیں ہے. اور نہج البلاغہ میں ایسے لوگوں کو چلتی پھرتی لاش کہا گیا ہے کہ یہ زندہ تو ہیں مگر زندہ نہیں ہیں, یہ سانس تو لے رہے ہیں مگر ان کی حیات انسانی حیات نہیں ہے, ان کی حیات حیوانی حیات ہے. ایک مرتبہ مولا نے وہ تھیلی دینار کی اس کے سپرد کر دی اور کہا کہ اس سے جا کر کے دیت کا قرضہ ادا کر دے, اور یہ چاندی کی انگوٹھی لیتا جا, اس سے اپنا نان و نفقہ چلا. یہ ہے پیغام حسین ابن علی. سوچیں اور غور کریں آپ کہ اس پر تین سوالوں میں, اور آخر 3 سوالوں میں سے جو 2 اور سوال پیدا ہوئے ہیں, اس پر محمد والے محمد کے علاوہ کوئی پورا اترتا ہے؟ ایمان باللہ کی میں نے آپ کو جو مثال دی, اللہ پر ایمان
یہ بہت مشکل کام ہے. میرے اپنے عمل سے، میں خود اپنے کو کہہ رہا ہوں، اکثر و بیشتر یہ ثابت ہوتا رہتا ہے کہ ہم کو کسی وجود کا یقین نہیں. سبحان اللہ. میں اپنی خالی بات کر رہا ہوں، کسی اور کی نہیں. عمل کی منزل ہو، چاہے وہ قول کی منزل ہو، چاہے وہ فعل کی منزل. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اکثر ہم یہ ثابت کرتے رہتے ہیں کہ ہم کہتے تو ہیں اللہ ہے، بے شک. لیکن ہمیں یقین نہیں ہے، ورنہ پھر ہمارے قول و فعل ایسے نہ ہو. بہت خوب. اور جہاں تک اللہ پر بھروسے کی بات ہے، یہ ہماری اپنی کیفیت ہے. میں کسی اور کی کیفیت کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ پہلے اپنے طور پر ساری کوششیں ہم کر لیتے ہیں، سبحان اللہ. جب وہاں سے کچھ نہیں ملتا ہے تب اللہ کو پکارنا چاہیے. حالانکہ شروع ہی سے یہ نہیں کہ آدمی گھر میں بیٹھ جائے، لیکن بہرحال بھروسہ اللہ پر ہونا چاہیے. بے شک. سبحان اللہ. ثقت باللہ کا مفہوم ہماری نظروں میں واضح نہیں ہے کہ اللہ پر بھروسہ کیا چیز ہے. اپنے دم پر تو ہم بھروسہ کرتے ہیں، یہ عملی چیز ہے. میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، اپنے اس پر تو بھروسہ کر لیتے ہیں، اپنی دولت پر، اپنے علم پر، اپنے وسائل پر سبحان اللہ. جو ہم نے اختیار کیے ہیں وسیلے کسی کامیابی کے، ان پر تو ہم بھروسہ کرتے ہیں. لیکن جو وسائل خدا نے بتائے ہیں، اگر ہم ان پر عمل بھی کرتے ہیں تو یقین نہیں رہتا. سبحان اللہ. بہت خوب. بہت سے ایسے مسائل ہیں. بہت خوب. سورہ ہم نسل ہے، 70 دفعہ اگر کوئی پڑھے تو مردہ بھی اگر زندہ ہو جائے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. لیکن کیا ہم اس کیفیت کے ساتھ کبھی سورہ ہم کی تلاوت کر سکتے ہیں یا کرتے ہیں؟ یہ بات یقین کی ہے، اس لیے کہ جب وہ سب کچھ ہے، توجہ کیجیے گا میں کیا کہہ رہا ہوں، تو جس دن وہ چیز آ جائے گی اس دن پھر انسان کی زندگی بدلتی چلی جائے گی. میں نے ابھی پرسوں کی مجلس میں عرض کیا تھا کہ ہم کہتے تو ہیں کہ ہم عبداللہ ہیں، اللہ کے غلام ہیں، لیکن کسی بھی ہمارے عمل سے غلامی کا کوئی جذبہ واضح ہی نہیں ہوتا کہ ہم غلام ہیں. ہم سب کے مقابلے پر تو غلام نظر آتے ہیں، اللہ کے مقابلے پر آزاد نظر آتے ہیں. آپ کیفیت کا اندازہ لگاتے چلے جائیں کہ ہم سب کے تو غلام بن جاتے ہیں مختلف حالات میں اپنے کام کو پورا کرنے کے لیے، کہ اگر ہم جذبہ غلامی نہ دکھائیں گے تو ہمارا یہ کام سامنے والا پورا نہ کرے گا. یعنی یہ لفظ کی بات نہیں ہے، عملی طور پر یہ ہوتا ہے کہ نہیں کہ جس سے ہم کو کام نکالنا ہوتا ہے، لہجہ بدل جاتا ہے کہ نہیں، انداز بدل جاتا ہے کہ نہیں، جس سے بھی ہم کو کام لینا ہوتا ہے. لیکن وہ جس کے قبضے قدرت میں سب کچھ ہے، ہم اس سے جب کچھ کہتے ہیں تو غلام کی طرح سے نہیں، آزاد کی طرح. یہ مجھے بتائیے ہے کہ نہیں؟ تو یہ صرف اور صرف آل محمد کے آپ کو نظر آئے گا کہ جہاں حسین ابن علی کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور اس جملے کی روشنی میں ہم سب کو اپنا چہرہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کو ملا کیا ہے، ہم نے کھویا کیا ہے. امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار جس نے تجھ کو پا لیا اس نے کھویا کیا. اب ہم دیکھیں کہ اللہ ہمارے پاس ہے کہ نہیں، ہم کو اللہ ملا ہے کہ نہیں. جس نے تجھ کو پا لیا اس نے کھویا کیا، اور جس نے سب کچھ پا لیا تجھ کو نہ پایا اس نے پایا کیا. ہم سوچیں اور غور کریں اور خود ہم دیکھیں کہ ہم نے پایا کیا ہے، ہم نے کھویا کیا ہے. تو زیادہ تر لوگ ہم میں سے ایسے ہی نظر آئیں گے جنہوں نے کھویا سب کچھ ہے، پایا کچھ نہیں ہے. ایک صلوات بھیجیے محمد. اور پھر اس کے بعد علم ہو تو علم کے ساتھ تم تو ذرا سا ہمارے پاس علم آتا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ اپنا علم ظاہر کر دیں اور ثابت کر دیں کہ ہم بہت بڑے عالم ہیں. خصوصاً ہم اپنی صنف کی بات کر رہے ہیں، اور اکثر میں کہتا بھی رہتا ہوں، اور میں نہ کہوں گا تو کون کہے گا کہ ذرا سا علم آتا ہے تو بزرگوں سے گفتگو کا انداز بدل جاتا ہے. حالانکہ وہ جو علم کے مخزن ہیں، وہ جو علم کے معدن ہیں، وہ جن کے یہاں سے علم ترقی پایا ہے، جو باب مدینۃ العلم بھی ہیں اور علم کے وارث بھی ہیں، ان کی تبلیغ کا طریقہ یہ تھا کہ غلطی ہونے کے باوجود یہ کہتے تھے کہ آپ بزرگ ہیں. آپ دیکھیں کہ ہم دونوں بھائیوں میں سے کس کا بزرگ ہے. علم کے کمال پر ہونے کے باوجود انداز تبلیغ یہ تھا، اور ہمارا انداز تبلیغ کیا ہوتا ہے. اب اس کے بعد بات ہے دولت اور سخاوت کی، تو کیا کہنا ان کا کہ 3 فاقے ہو رہے ہیں لیکن ایک روٹی کے سوالی کو 5 روٹیاں دی جا رہی ہیں. یہ ہے دولت کے ساتھ. اب یہ چاہے دولت رزق ہو چاہے دولت علم ہو، سب میں جذبہ سخاوت ہے. اور پھر فقیری ہو تو صبر کے ساتھ. اس منزل پر میں بہت احتیاط سے جملہ ادا کرتا ہوں، چونکہ بہرحال عزیزان محترم وہاں فقر کا کوئی تصور نہیں ہے، لیکن بہرحال اگر ظاہری طور پر ان کے یہاں کچھ نہیں بھی ہے
تو انہوں نے کبھی زبان پہ شکوہ نہیں لایا. یہ ان کے صبر کی دلیل. ہاں عزیزان محترم، اور جب علم اپنے کمال پر پہنچتا ہے تو یقیناً جذبہ صبر بھی اپنے کمال پر. سبحان اللہ. صرف اشارہ کروں اور وہ یہ کہ وہ موسیٰ اور خضر کی منزل تھی کہ جب موسیٰ نے کہا تھا کہ کچھ ہم کو تعلیم دو، کوئی کیفیت پیدا ہوئی تھی موسیٰ کے نفس میں، کہا جاؤ خضر سے جو ہے ذرا سا علم حاصل کرو. اب جب علم حاصل کرنے کے لیے گئے ہیں تاکہ علم میں اضافہ ہو جائے تو خضر نے کہا ہے کہ موسیٰ تم ہمارے ساتھ صبر نہیں کر سکتے ہو. اور قدم قدم پر جناب موسیٰ نے سوال کر کے بتایا ہے کہ ہم علم کی اس منزل پر نہیں ہیں جس منزل پر جناب خضر ہیں. میں بڑی احتیاط کے ساتھ جملہ کہنا چاہتا ہوں اور احتیاط رکھنا بھی چاہتا ہوں تاکہ کبھی ہماری زبان سے نکلے ہوئے لفظوں میں کوئی غلط فہمی نہ پیدا ہو. اس کے بعد بھی اگر کوئی غلط فہمی پیدا ہو جائے تو یہ خود سماعت کی بات ہے، میرے لفظوں کی ذمہ داری نہیں ہے، اس لیے کہ میں اپنے لفظوں کا ذمہ دار ہوں، کسی کی سمجھ کا ذمہ دار نہیں ہوں. بہرحال پیغمبر کی یہ حدیث ہے کہ ہماری امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل سے افضل ہیں. تو اگر آپ گناہگار عالموں کو نہ بھی شمار کریں تو وہ جن کے دامن میں کبھی ترک اولا کبھی دھبا نہیں لگا ہوا ہے وہ امت محمد میں سے بہرحال وہ انبیاء بنی اسرائیل سے افضل ضرور ہوں گے. اور جن کے یہاں ترک اولا کبھی کوئی دھبا نظر نہیں آتا ہے ان شخصیتوں میں سے دو شخصیتیں بہرحال واضح طور پر ہیں. ایک زینب کی شخصیت ہے، ایک عباس کی شخصیت ہے. وہ موسیٰ کی منزل تھی کہ ہر قدم پر یہ سوال کرتے جاتے تھے یہ کیوں کر رہے ہیں، یہ کیوں کر رہے ہیں، یہ کیوں کر رہے ہیں. اور یہ موسیٰ حسین کی منزل ہے کہ مدینے سے لے کر کربلا تک حسین کے کسی فیصلے پر عباس نے کیوں نہیں کبھی نہیں کہا. اور جب ہمارے چھٹے امام سے سوال ہوا ہے کہ علم عباس، اس لیے کہ شجاعت تو سب سنتے ہیں، یاد رکھیے گا شجاعت میں دونوں چیزیں ہیں، کبھی کبھی طاقت کا استعمال غلط بھی ہو جاتا ہے لیکن اگر علم ہے تو شجاعت اور صبر بھی ہوگا. جب سوال کیا ہے تو امام معصوم نے سائل کے دہن میں کنکری ڈالی، اپنے دہن سے لی ہوئی کنکری، اپنے لعاب دہن میں تر کنکری جب اس سائل کے دہن میں ڈالی ہے کہا تو کیا محسوس کر رہا ہے؟ کہ مولا آپ کی اس کنکری کا یہ اثر ہے کہ میں مختلف زبانوں کا مالک ہو گیا ہوں، میں بہت سی زبانیں سمجھ رہا ہوں. پھر مرتبہ امام معصوم نے کہا تو میرے جد اور میرے عباس کے علم کا سوال کر رہا ہے. تو نے ایک معصوم کی زبان سے نکلی ہوئی کنکری اگر اپنے دہن میں رکھ لی تو تیرا علم اس منزل پر پہنچ گیا. وہ عباس جو مختلف معصوموں کی زبان چوس کر زبان، یہ فقط تیری غلامی کا ثمر ہے عباس، یہ فقط تیری غلامی کا ثمر ہے عباس. مجھ پہ ٹھہری جو زمانے کی نظر ہے عباس. پھر تو میں ناد علی بھی نہیں پڑھتا اکثر، پھر تو میں ناد علی بھی نہیں پڑھتا اکثر، میرے ہوٹوں پہ تیرا نام اگر یقیناً عباس بھی مدد کرتے ہیں. اور زائروں کے حوالے سے تو خصوصی طور پر ہے کہ جب کوئی زائر زیارت قبر حسین کے لیے جاتا ہے تو خصوصی طور پر مدد کے لیے، نصرت کے لیے غازی ابو الفضل العباس اپنا فریضہ انجام دیتے ہیں. آپ کتابوں میں پڑھیں گے تو آپ کو تفصیل مل جائے گی کہ وہ ماں جو اس جذبے کے ساتھ زیارت کرنے جا رہی تھی کہ میں مولا حسین کی قبر پر زیارت کے لیے جاؤں اور اس کی شرط یہ تھی کہ اپنے بیٹے کو پہلے قربان کرنا پڑے گا. بس اشارہ میں کر رہا ہوں کہ جب اس کا بیٹا اس کی آغوش میں قتل کر دیا گیا اور مولا نے اپنے اختیار سے، اس لیے کہ بڑے واقعات ہیں، صاحب لواج الاذان نے تو بہت سے اس طرح کے واقعات لکھے ہیں. اس میں ایک عجیب واقعہ ہے کہ ایک بس موت کے قریب ایک شخص ہے جو غازی ابو الفضل کے روضے پر پہنچایا گیا ہے. تو مولا نے بہرحال اس سلسلے کے ساتھ ہے کہ کس طرح سے خداوند عالم تک یہ پیغام پہنچا اور کہا ہے کہ اگر اس کو زندگی دینا ہے تو زندگی دے دی جائے ورنہ ہمارا لقب باب الحوائج واپس لے لیا جائے. اس لیے کہ باب الحوائج کے معنی ہوتے ہیں حاجتوں کو پورا کرنے والا دروازہ. اگر ہمارے در پر کوئی حاجت کو لے کر آ رہا ہے تو اس در کا کمال یہی ہونا چاہیے کہ لوگوں کی تمنائیں پوری ہو جائیں. تو عزادارو ابھی آپ سن رہے تھے کہ بازو قلم ہے لیکن مشکل کشائی کے لیے حاضر ہیں. جب آئے ہیں غازی اور اس مومنہ نے کہا ہے کہ میں آپ کے ہاتھوں کا بوسہ لینا چاہتی ہوں تو ایک مرتبہ اس کے بیٹے نے کہا ماں کیسی تمنا کر رہی ہو؟ اس لیے کہ آنے والا وہ ہے جس نے کربلا میں اپنے بازو کٹا دیے. عزادارو آپ نے مرثیے میں بھی لفظیں سنی، جناب عباس کا
जिक्र हुआ, बड़ी कयामत की मजलिस है। जनाब अब्बास का तज़किरा यकीनन जब भी आता है चाहने वाले तड़प जाते हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ अब्बास सबकी आस है, लेकिन जनाबे सकीना की प्यास न बुझ सकी। वो सब्र के कमाल की मंजिल थी। तभी तो शहजादा गुलरेज ने कहा कि फरात खुद दरे खैमा को चूमती गुलरेज, फरात खुद दरे खैमा को चूमती गुलरेज। अली का शेर मगर सब्र की कछार में था। वो सब्र की मंजिल थी। चूंकि इल्म अपने कमाल पर था इसलिए सब्र भी अपने कमाल पर था। हाँ जनाब अब्बास के मसाइब मैं कहां से शुरू करूं, मैं कहां से खत्म करूं। लेकिन जब भी अब्बास के मसाइब की बात आती है मुझे अब्बास की वो माँ याद आ जाती है जिसके 4 बेटे थे, चारों बेटे करबला में शहीद हो गए। जनाब उम्मुल बनीन बकी में जाती थी अपने बेटों का मातम करने के लिए। लेकिन रवायतों में है, बुजुर्ग जाकिरीन से भी आपने यही सुना है, आप सुनते रहते हैं कि अपने बेटों के कब्र के निशान बनाती जाती थी, मिटाती जाती थी कि मैं तुम्हारा मातम क्यों करूं, मैं तुम्हारा मातम क्यों करूं, मैं तुम्हारा मातम क्यों करूं। इसलिए कि तुझ पे रोने वाली ये दुखिया माँ जिंदा तो है, मैं तो उस हुसैन का मातम करूंगी जिस पर रोने वाली उसकी माँ नहीं है। खतीब अकबर अजीब जुमला कहते हैं कि जब उम्मुल बनीन ये जुमला कहती होगी तो ज़हरा उम्मुल बनीन के बेटों की कब्र पे जाती होगी। क्या उम्मुल बनीन तू मेरे बेटे का मातम कर, मैं तेरे बेटों का मातम कर। जज़ाकुम रब्बुकुम। दादारो जो लोग भी आए हुए हैं खुदावंद आलम जनाब सकीना और अब्बास के बगैर में आपकी दिली मुरादों को पूरा करे। जिसके जो मरीज हैं मैं सबका इरादा कर रहा हूँ उन सबको इस जिक्र और मसाइब के तुफैल में शिफाए कामला और आजला नसीब हो। और इस बारगाह से मांगिए यकीनन मायूस न होंगे। सबकी दिली मुरादें पूरी हो, सबकी दिली तमन्नाएं पूरी हो, बानिए मजलिस की भी, हाज़रीन मजलिस की भी। लेकिन अज़ादारो हाय अब्बास, हाय उम्मुल बनीन, चारों बेटे करबला में कुर्बान हो गए। जज़ाकुम रब्बुकुम। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं मसाइब कहां पर खत्म करूं, लेकिन बस इतना, आप तड़प रहे हैं ना, आप रो रहे हैं ना। अब्बास ज़ैनब का सहारा, अब्बास कुलसुम का आसरा, अब्बास सकीना का सहारा। जब भी किसी बीबी को जरूरत पड़ती थी किसी भी काम की, हुसैन को नहीं पुकारा जाता था, अली अकबर को नहीं पुकारा जाता था, ज़ैनब पुकारती थी अब्बास को, कुलसुम पुकारती थी अब्बास को, सकीना पुकारती थी अब्बास को। जब तो हुसैन ने किसी के मरने पर नहीं कहा ये कमर का टूटना एक अलामत है, ये कमर का टूटना एक अलामत है, किसी के मरने पर नहीं कहा। लेकिन जब अब्बास ने पुकारा हुसैन ने कहा लान इनका तारा तारी व कल्लत दीलती। जज़ाकुम रब्बुकुम। इस शेर की, इस मिसरे की अगर मैं वजाहत करूंगा तो फिर आप खामोश तो न बैठेंगे। अलान इनकसरा ज़हरी, अब मेरी कमर टूट गई। देखिए ये लफ्जों की बात है। हुसैन का मर्सिया अब्बास के लाशे पर अगर आप सोच सके तो इससे बड़ा मर्सिया कोई नहीं हो सकता है। इसलिए कि अब तक हुसैन को कभी किसी की कोई जरूरत नहीं पड़ी थी। ये हुसैन का मर्सिया है अब्बास के लाशे पर जाते हुए, अलान इनकसरा ज़हरी व कल्लत हीलती, अब मेरी कमर टूट गई और राहे चारों तदबीर खत्म हो गई। अब हुसैन क्या करे, अब हुसैन क्या करे। हाँ दादारो हुसैन करे अली अकबर, मेरे बच्चे अली अकबर हमको मेरे भाई के लाशे पर पहुंचा दे। लेकिन चलते चलते एक मर्तबा हुसैन झुके, झुक कर कुछ उठाया, कुछ और आगे बढ़े, झुके कुछ उठाया। दादारो आप सुनते हैं ना कि अब्बास के 2 बाजू कलम हुए थे, लेकिन ये बाजू कब कलम हुए, अब्बास का लाशा आगे पड़ा हुआ है, अब्बास का जिस्म आगे पड़ा हुआ है, यानी बाजू के कटने के बाद अब्बास दूसरी दफा दरिया की तरफ गए हैं। जब तो रास्ते में, और ये मक्तल के जुमले हैं कि जब अली अकबर ने पूछा कि बाबा ये पूछिए झुककर क्या उठा लिया, कहा मेरे लाल बरोज़ महशर अम्मा की सवारी गुजरेगी, मेरा बाबा पूछेगा ऐ ज़हरा उम्मत की शफाअत के लिए क्या लाई हो, तो मेरी माँ जवाब देंगी कि तो अब्बास के बाजू का भी जज़ाकुम रब्बुकुम। हाँ दादारो आप रोए, आपकी आवाजें बुलंद हैं। हाँ वो ये जमाना है जब
बीवियां राह कूफा और शाम में अब्बास को पुकार रही हैं, लेकिन कोई मदद करने वाला नहीं है। लाशें अब्बास पर पहुंचे, लाशें अब्बास पर पहुंचे। आपने सुना है ना कि जब अब्बास पैदा हुए थे तो अब्बास ने सबसे पहले अपने आका की ज़ियारत की थी। हुसैन पहुंचे, अब्बास का सर अपने दानू पर रखा, कहा मौला मौला, जब मैं पैदा हुआ था तो मैंने आपके रुखे अनवर की ज़ियारत की थी। मैं चाहता हूं कि जाते जाते मैं आपका चेहरा देखूं। का अब्बास क्यों ज़ियारत नहीं करते? अल्लाह रे हिफ्ज़े मरातिब का ख्याल, का अब्बास क्यों ज़ियारत नहीं करते? का मौला एक आंख में तीर लगा है, दूसरी आंख में खून आ गया है, अब अब्बास ये कैसे कहें कि तीर निकाल दीजिए, खून साफ कर दीजिए, और खुद अपने हाथ है नहीं। एक मर्तबा हुसैन ने वो काम किया, मैं नहीं बता सकता हूं कि हुसैन ने ये काम कैसे किया, बहरहाल अब्बास ने तो ज़ियारत कर ली। अब ज़ियारत करने के बाद इशारे से अली अकबर को बुलाया। भाई बहनें भी सुन रही, यकीनन तड़प जाएंगे आप सब। अदादारों ये बताओ, जब तुम किसी को बुलाते हो तो आंखों का इशारा करते हो ना? हाय वो क्या करे जिसके बाजू कलम हो गए, आंखों ही से इशारा किया। अली अकबर के कान में कहा कि मेरे लाल अली अकबर, मेरे बाबा को जहमत न, अपने बाबा को जहमत न देना और हमारे लाशे को यहीं रहने देना, और जाकर के यजीदियों से कह देना कि अब्बास ने सुना है कि तुम हुसैन की शहादत के बाद लाशे को पामाल करोगे। कितना पामाल करना है अब्बास के लाशे को पामाल। हाँ दादारो, बस मजलिस तमाम हो रही है। एक मर्तबा सकीना जो अपने चचा का इंतजार कर रही है, एक नफ्सियाती बात है कि भाई की वसीयत पर अमल के मुताबिक हुसैन अब्बास का